اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در نوافل، یہ جو فصل ہے نوافل کے بیان میں ہے۔ سنت قبل نماز فجر 2 رکعت است، نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے۔ سورہ کافرون و اخلاص دراں خواند، کہ سورہ کافرون اور اخلاص اس میں پڑھے۔ و پیش از نماز ظہر و جمعہ 4 رکعت است، کہ نماز ظہر اور جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں بیک سلام، ایک سلام کے ساتھ۔ و بعد ظہر 2 رکعت است، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں۔ و بعد جمعہ 4 رکعت است، اور جمعے کے بعد 4 رکعتیں ہیں۔ و نزد ابی یوسف 6 رکعت، اور حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ 6 رکعت ہیں۔ و مستحب آست کہ 4 رکعت بعد ظہر گزارد، مستحب یہ ہے کہ ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرے بدو سلام، 2 سلام کے ساتھ۔ و پیش اد نماز اثر 2 رکعت، اور سلام سے پہلے و پیش از نماز اثر کی نماز سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت مستحب ہیں، اور نماز مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہیں، اور اس کے بعد 6 رکعت دوسری مستحب ہیں جن کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں۔ اور روایت بعد نماز مغرب 20 رکعت آمدہ، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نماز مغرب کے بعد 20 رکعت آئی ہیں۔ و پیش از عشاء 4 رکعت مستحب است، اور عشاء سے پہلے 4 رکعت مستحب ہیں۔ و بعد عشاء 2 رکعت سنت است، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں سنت ہیں۔ و 4 رکعت دیگر مستحب است، اور دوسری 4 رکعتیں جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ و بعد وطر 2 رکعت، اور وطر کے بعد 2 رکعت نشستہ خواندن مستحب است، بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے۔ درکات اولا اذا زلزلت الارض، اور درکات ثانیہ قل یا ایھا الکافرون خوانت، کہ پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض پڑھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے۔ و نماز تہجد سنت، اور نماز تہجد یعنی یہ سنت مؤکدہ ہے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سنت مؤکدہ یہ کہتے ہیں کہ لازم گیرد نماز تہجد را کے از آداب صالحین سابقین و باعث قرب منزلت نزد پروردگار شما است و کفارہ گناہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کیا ہے کہ سنت مؤکدہ ان کے نزدیک ہے۔ بہرحال آگے جو ہے نا کیا ہے کہ نماز تہجد پر مبنی است میں فرمود اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، یہ ساری اس کی جو ہے آ جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہے کہ گاہے ترک نہ فرمود، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائے تھے۔ اگر احیانا فوت شدہ، کہ اگر کسی موقع کی وجہ سے فوت ہو گئی ہوں تو علیحدہ بات ہے۔ 12 رکعت، یہ 12 رکعتیں، پھر کیا کہتے ہیں جب قضا ہو جاتی ہے نا، یعنی رات کو نہیں پڑھتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت در روز قضا فرمود، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 رکعتیں دن میں قضا فرماتے تھے۔ و نماز تہجد از 4 رکعت کم تر نیامدہ، کہ تہجد کی نماز 4 رکعت سے کم نہیں آتی۔ وہ از 12 رکعت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ اور 12 رکعتوں سے زیادہ بھی نہیں ہے، یہ ثبوت کے ساتھ کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیوستہ یعنی ملے ہیں۔ اچھا، نماز وطر بعد تہجد میں خوانت، کہ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ نماز تہجد جو ہے، نماز وطر جو ہے وہ تہجد کے بعد پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی بہتر ہے کہ ہر قرا بر نفس خود اعتماد باشد، جس کو اپنے نفس پر اعتماد ہو وطر بعد تہجد آخر شب و خواند، جس کو اپنے نفس پر اعتماد ہو نا تو وطر جو ہے تہجد کے بعد آخری شب میں پڑھے، کہ این بہتر است، کہ یہ بہتر ہے۔ تو اگر اعتماد نہ باشد، اور اگر اعتماد نہ ہو پیش از خواب بخواند، کہ اگر اعتماد نہ ہو نا تو پھر کیا ہے کہ سونے سے پہلے پڑھے، کہ احتیاط درا آست، کہ اس میں احتیاط ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گاہے تہجد مع وطر 7 رکعت خواندہ،
و گاہ یازدہ و گاہ سیزدہ و گاہ پانزدہ و گاہ دو دو گانا و گاہ چہار گانا چہار گانا، ہاں چہار گانا و گاہ مجموع بیک سلام و گاہ ہر دو گانا و وضوء جدید و مسواک خواندہ، کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی تہجد کے ساتھ 7 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ 11 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 13 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 15 رکعت پڑھتے تھے، کبھی دو دو کر کے ہیں، دو دو کر کے، اور جو ہے کبھی 4 4 رکعت پڑھتے تھے، یا کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ سب کو ملا کر ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، اور کبھی اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بھئی آپ ہر 2 رکعت کے بعد نیا وضو کرتے تھے اور مسواک کرتے تھے، اور کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ کبھی ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے نا تھوڑا بخواب رفتہ، یعنی کچھ سوتے تھے وہ، بعض بیدار شدہ اور بعض بیدار ہوتے تھے، اور طول قیام اور قیام کا لمبا ہونا تہجد میں بسیار میں فرمود اکثر فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، وطن شکشدہ اور پھٹ جاتے تھے، وہ گاہے 4 رکعت گزاردہ، اور کبھی اب جو ہے نا 4 رکعت ادا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورہ نساء، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھتے تھے، اور قدر قیام کر دو اس قدر قیام کرتے تھے، اور بھی اسی قدر رکوع کرتے تھے، اور بھی اسی قدر قومہ کرتے تھے، اور بھی اسی قدر سجدہ کرتے تھے، وہ ہم چنا جلسہ ادا فرمود، اور اسی طرح جلسہ بھی اس طرح کرتے تھے، وہ گاہے اور کبھی درجکاتی 4 سورہ جمع فرمود، اور کبھی کبھی ان یعنی ایک رکعت میں یہ 4 صورتیں اکٹھی کرتے تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در یک رکعت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں جو ہے نا وہ یعنی وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھتے تھے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ ہر روز اس قدر پڑھے کہ جس پر ہمیشگی کر سکے، ٹھیک ہے جی، در ماہ یک ختم کند، کہ مہینے میں ایک ختم کرے، یا دو، یا دو ختم کرے، یا سے یا 3 ختم کرے، وہ اکثر صحابہ در ہفت شب ختم میں فرمودند، اکثر صحابہ 7 راتوں میں ختم فرمایا کرتے تھے، شب اول کہ بھئی پہلی رات میں یعنی 6 سورہ 3 صورتیں پڑھتے تھے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اور شب دوم 5 سورہ، اور اور جو ہے نا کیا ہے کہ دوسری شب میں 5 صورتیں، بعد ہفت، پھر 7 صورتیں، ٹھیک ہے جی، بعد 9، پھر 9 صورتیں، بعد 11، پھر 11 صورتیں، بعد 16، پھر 13 صورتیں، بعض تا آخر قرآن اس کے بعد پھر آخری قرآن تک، وہیں ختم را فمی بشوق میں نامند، کہ بھئی اس شوق کا، اس جو ہے نا کیا ایک ختم کا فمی کے ساتھ جو ہے نا کہ نام رکھتے تھے۔ اب یہ جو فمی جو ہے نا یہ آپ دیکھیں گے حاشیے میں، آپ دیکھیں گے کہ فم جو ہے نا یہاں سورہ فاتحہ مراد ہے، سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک، ٹھیک ہے جی، آگے پھر جو ہے نا کیا ہے کہ سورہ یونس، ٹھیک ہے جی، اور آگے جو ہے نا کیا ہے کہ بات کہتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل، شین سے جو ہے نا کیا ہے کہ سورہ شعراء، اور واو سے سورہ صافات وغیرہ وغیرہ یوں، ٹھیک ہے جی، پھر کہتے تھے کہ وہ قرآن بترتیل خواند مستحب قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھے، اور مستحب یہ ہے کہ صبح نماز صبح جماعت خواندہ، کہ صبح کی جو نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ ادا کر کے، تا بلند شدن آفتاب، یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، در ذکر مشغول باش ذکر میں مشغول رہے، وہ زمان 2 گانا نفل نماز ادا کرت گزارت، کہ بھئی اس ٹائم پھر کیا کرے 2 رکعت نفل ادا کرے، وہ ثواب یک حج و یک عمرہ کامل دریابد، کہ وہ ایک حج ایک عمرے کامل ثواب پائے گا، اگر 4 رکعت اول روز بخواند، اگر 4 رکعتیں پہلے دن پڑھے گا، حق تعالیٰ میں فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی پہلے دن کا مطلب یہ ہے کہ دن کے شروع میں پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی آخر دن تک اس کی کفایت کرتا ہوں میں، اور اس نماز کو نماز اشراق کہتے ہیں، کیوں آفتاب گرم شود، جب آفتاب گرم ہو جائے، پیش زوال نماز دوہا 8 رکعت، کہ بھئی زوال سے پہلے یہ اس کی چاشت کی نماز کی جو ہے نا کیا ہے 8 رکعتیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، مروی گشتہ یعنی مروی ہو گئی ہے، وہ بعد زوال، اور زوال کے بعد جو ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت نفل مروی ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں وہ ہرگاہ جہاں پر وضو کرے
نیا وضو کرے، تحیت الوضو دو گانا سنت است، تحیت جو ہے کہ ایک وضو دو رکعتیں سنت ہے، وہ ہرگاہ در مسجد در آید اور جہاں مسجد میں آئے دو رکعت تحیت المسجد سنت ہے، اور بعد اثر تا مغرب در ذکر الہی مشغول ماندن سنت است، کہ بھئی عصر سے لے کر مغرب تک ذکر الہی میں مشغول رہنا سنت ہے۔ مسئلہ جماعت در نفل مکروہ است، کہ بھئی جماعت نفل میں مکروہ ہے، مگر در رمضان سنت است کہ 20 رکعت بدہ سلام بگدارد، کے 20 رکعتیں 10 سلام کے ساتھ ادا کرے، با جماعت کے در ہر رکعت آیت خواند، کہ ہر رکعت میں 2 آیتیں پڑھے، وہ 10 آیت لکھا ہوا ہے، 10 آیتیں پڑھے، ٹھیک ہے نہیں؟ در تمام رمضان ختم قرآن سے، تاکہ جو ہے نا وہ پورے رمضان میں قرآن پاک ختم ہو جائے۔ وہ از کسل قوم ازیں کم نہ کنت، کہ بھئی قوم کی سستی کی وجہ سے اس سے کم نہ کرے، وہ اگر قوم راغب باشند، اگر قوم راغب ہو پورے رمضان میں 2 ختم کرے یا 3 ختم کرے یا 4 ختم کرے، اور بعد ہر 4 رکعت و مقدار 4 رکعت جلسہ کند، کہ بھئی ہر 4 رکعت کے بعد اس قدر 4 رکعت کا جلسہ کرے، مطلب یہ کہ بیٹھے میں ذکر مشغول باشد اور ذکر مشغول ہوں، وہ این را تراوی گویند، اور ان کو تراوی کہتے ہیں، وہ بعد تراوی وطر با جماعت گزارت، اور تراوی کے بعد جو ہے نا وطر جماعت کے ساتھ ادا کرے، وہ سوائے رمضان وطر با جماعت مکروہ است، اور رمضان کے سوائے وطر جماعت کے ساتھ مکروہ ہیں۔ نماز استخارہ اگر نماز یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں پڑھیں گے نماز استخارہ سے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات پوری ہو گئی، اور میرے خیال میں بہت جو ہے نا یہ اچھی باتیں ہیں، کافی جو ہے نا یہ کہ ایسی جو ہمارے